موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2780۔ یونس بن یزید نے مجھے خبر دی کہ نافع نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ نافع نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2781۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2782۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2783۔ زہری نے عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرتی رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2784۔ ابو معاویہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے حجرے میں داخل ہوتے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ لگا دیا گیا۔ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے خیمے کا انتظام پہلے سے فرما لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ پھر دوسری ازواج نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ سب نے اعتکاف شروع ہونے سے پہلے خیمے لگوا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر دیکھا تو کئی خیمے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کا ارادہ نیکی کا ہے یا محض باہمی مقابلہ؟ ساتھ ہی اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اکھاڑ دیا گیا۔ اس سال آپ نے رمضان کا اعتکاف ترک کر دیا اور اس کے بدلے شوال کے ابتدائی 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2785۔ سفیان بن عیینہ، عمر بن حارث، سفیان ثوری، اوزاعی اور محمد بن اسحاق سب نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو معاویہ کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ ابن عیینہ نے عمر بن حارث اور ابن اسحاق کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2786۔ مسروق سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں نہایت کوشش کرتے اور کمر ہمت باندھ لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2787۔ حسن بن عبید اللہ سے روایت ہے، کہا میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے اسود بن یزید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788۔ ابو معاویہ نے احمد سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے
انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2789۔ سفیان نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذی الحج کے 10 دنوں میں روزے نہیں رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2790۔